السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ کسی ہاٹ ایشو پر ہم بات کریں اور اس کا تجزیہ جو ہے آپ کے سامنے رکھیں، مختلف پہلو رکھیں تاکہ آپ ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ کسی مسئلے کو سمجھ سکیں۔ آج جو ہم نے مسئلہ رکھا ہے کہ کراچی کا میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا کیوں نہیں؟ سوال تو اہم ہے، اور چونکہ جو جماعت اسلامی نے ایک بڑی بلدیاتی الیکشن میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، لیکن ریکارڈ پر ہے کہ دو جماعت اسلامی کو میئر بنانے کا موقع ملا انتخاب کے ساتھ۔ ایک ہے عبدالستار اغوانی صاحب، بہترین ان کا ریکارڈ ہے، ہسٹری میکنگ چیزیں انہوں نے جو ہے کام کیے، اور ساتھ ہے نعمت اللہ صاحب ہمارے، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے، بڑی جانفشانی سے کام کیا ہے، پل تعمیر کیے ہیں، جو واٹر اینڈ سیوریج کے کام کیے ہیں، ایک ان گنت کام کیے ہیں۔ اب یہ کہ جب ریکارڈ پر موجود ہیں کہ اتنی خدمات ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے، جب آپ جاتے ہیں کہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے بنایا، تو جواب ملتا ہے کہ یہ جو ہے جماعت اسلامی کے میئر منتخب ہوئے تھے، عبدالستار اغوانی ہیں یا نعمت اللہ صاحب ہیں۔ اب آپ المیہ دیکھیں، اس شہر کا المیہ دیکھیں، اس کا شہر کا المیہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جس نے اس شہر کی خدمت کی، اس کے ریکارڈ خدمت کی، اور آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس دفعہ سویپنگ ایک نئی میجورٹی، ایک نئی تاریخ رقم کر کے انہوں نے سیٹیں اس حد تک حاصل کر لی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے میئر لانے کا جواز ختم چلا تھا۔ لیکن پھر جو ہتھ کنڈے سیاسی ہوتے ہیں، حکومت میں رہنے کے جو فائدے ہوتے ہیں اور اس سے فائدے اٹھائے گئے، پہلے تو سب سے پہلے تو آپ سب سے بڑا علم یہ تھا کہ 3 سال تک الیکشن کو ملتوی رکھا گیا، اور 3 سال کے الیکشن کو ملتوی رکھا، اس کی ذمہ داری کس پہ آتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ قیادت پر آتی ہے۔ اس میں فیڈرل قیادت بھی اس وقت کی موجود رہی ہے۔ اب یہ ساری یہ دیکھیں کہ سیٹ آئی، انہوں نے دوسرے ہتھ کنڈے یہ کیے کہ ایک بیچ میں ایک اور قانون ڈال دیا، ایڈمنسٹریٹر جو سیاسی نمائندے تھے، جو اسمبلی میں بیٹھتے تھے، صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، اب ان کو جو ہے وہ آپ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی بنا دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمیشہ میئر کے نیچے کام کرتا رہا ہے، لیکن یہاں ایک اس کو پورے میئر کے اختیارات دیے، اور وہ جو کرتا رہا، پھر کبھی کمشنر کے حوالے کر دیا گیا ایسی۔ اور پھر ناز یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کراچی پر ہولڈ ہے، ہم کراچی کی خدمت کرتے رہیں۔ ریکارڈ پر تو آپ دیکھ لیں، گلی کوچے دیکھ لیں، پانی کی حالت دیکھ لیں، امن و امان کی حالت دیکھ لیں، پولیس میں کیا ہو رہا ہے، ادارے کہاں جا رہے ہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یک طرفہ دعویٰ ہے، اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں ایک دعویٰ اس طرح ہے جو تصدیق حاصل کر چکا ہے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ اگر موقع ملتا ہے، اور یہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کو موقع تو نہیں ملتا، وہ نظر آتا ہے اصولی طور پر، اور جو ہے جماعت اسلامی کے میئر حافظ نعیم صاحب کا جو ہے وہ موقع ہے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جو اس وقت کوشش کی ہے، جو انتھک محنت کی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب 93 تک ان کی سیٹیں پہنچ گئی ہیں۔ اب چلیں، آپ کو یہ تکلیف تھی کہ 2-4 سیٹوں سے بھی جو ہے آپ جوڑ توڑ کر کے جماعت اسلامی کے میئر نہیں لانا چاہ رہے تھے، تو یہ انہوں نے یہ کیا کہ 45 سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی سے جو ہے انہوں نے اتحاد کیا۔ اب 130 پہ ریکارڈ پہنچ گیا ہے، 130 کا میجورٹی حاصل ہوئے۔ اب ان سے کچھ بن نہیں رہا پیپلز پارٹی والوں سے۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہی کرنا ہے کہ پی ٹی آئی پہ جو زوال آیا ہوا ہے، صحیح یا غلط ہے، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن وہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ جو قیادت، مقامی قیادت ہے، ان کی مقامی قیادت کے کتنے اگر میئر کے لیے آ سکتے ہیں یا چیئرمین کے لیے آ سکتے ہیں، اس میں تو شامل نہیں ہیں۔ اب وہ حلف بھی اٹھا لیا گیا، یہاں اتحاد بھی ہو گیا، ہر چیز کلیئر ہو گئی، لیکن ابھی بھی جماعت اسلامی کے خلاف بولتے ہوئے ان تھوڑا سا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہم کیسے بول رہے ہیں
کہ پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا. پیپلز پارٹی کا میئر کیا ہونا چاہیے؟ اور آپ نے کیا خدمت کر لی؟ اگر جہاں آپ کا میئر رہے آپ نے خدمت نہیں کی ہے سندھ کی خدمت کا. اور ابھی آخری میں جو ہے وہ ہم اداروں کے تعاون سے ادھار پر پبلک ٹرانسپورٹ ہم نے چلائی ہے پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کے. اس کو نظر آتا ہے کیونکہ الیکشن بھی ابھی جیتنے ہیں، بلدیاتی الیکشن بھی جو ہے وہ سر پہ موجود تھے، میئر تو ابھی بنا نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر کراچی کی خیر منانی ہے، اور خیر کس طرح منانی اس لیے ہے کہ ہمیں یہ کراچی کی خیر منانی پڑتی ہے جد و جہد کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے، اور یہ کوششیں کارآمد ہوتی ہیں تو پھر تو کوئی نتیجہ نکل آتا ہے. یہاں ہمارے نلوں سے پانی چھین کے ٹینکر کے ذریعے ہمیں مہیا کیا جاتا ہے. ہماری جو ہے سیوریج اینڈ واٹر ایک ہی ادارے کے انڈر میں ہے، لیکن سیوریج اور واٹر کی لائنیں آپس میں مل گئی ہیں. اب جو ہے واٹر میں جو ہے سیوریج کا پانی آ رہا ہے، بدبودار پانی آ رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ساری جگہ کلیم ہے. بارش ہوتی ہے تو کہتے یہ ہیں کہ جناب بارش ہو رہی ہے تو جو ہے پیپلز پارٹی اتنے نظر آ رہے ہیں. آپ نظر آنے کی بات نہیں ہوتی، آپ کیمرے کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر جد و جہد کے پیمانے پہ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی جماعت، شاید ہی کوئی سیاسی جماعت ایسی ہو کہ وہ جو جماعت اسلامی کی طرح اقتدار میں آئے بغیر جد و جہد کر رہی ہو. تو سارا لب و لباب یہ ہے کہ جب عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اتنی سیٹیں آ گئی ہیں، اگر اس کے باوجود بھی جو ہے آپ نے کہیں نہ کہیں ایسا کچھ کھیل کھیلا جس کے نتیجے میں آپ کا میئر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو ہے جماعت اسلامی سے اس کا حق ہونے کے باوجود محروم نظر آتی ہے. پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم مل کے جماعت اسلامی کا میئر بھی ہو سکتا ہے. اب وہ میئر کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے اتنا وقت ضائع کیا، جد و جہد ان لوگوں نے کی. آپ حاصل کلام یہ ہے، جتنا تجزیہ ہے کہ جب تک کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتے، حق نہیں دیتے، اور یہ جو ہے الیکشن کی بدعنوانیوں سے نہیں نکلتے، تب تک آپ مضبوط فٹ ورک پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم پیپلز پارٹی کو بھی کہتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی کہتے ہیں، اور جماعت اسلامی سے بھی ہم مخاطب ہیں کراچی کے لیے، کراچی کو بہتر بنانے کے لیے. اس کو جو اب کمرشل ہب کہتے ہیں، نہ جانے کو کوئی کتنا یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور دوسرے صوبوں کے بڑے بڑے شہر اس پہ پل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ہی ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو چھوڑیں، آپ جو ہے میرٹ پر فیصلہ کریں. اور میرٹ پر ایک ہی فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.